بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی حکومت، امپورٹڈ حکومت جس کے سربراہ میاں شہباز شریف ہیں، ان کی طرف سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ یہ 38واں اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں وہی لیٹر رکھا گیا جو لیٹر 31 مارچ کے اجلاس میں رکھا گیا تھا۔ اس وقت اجلاس کی صدارت عمران خان نے کی تھی اور اس لیٹر کے بارے میں کہا گیا تھا یہ پاکستان میں مداخلت ہے، اور اس کو لے کر امریکہ کے سامنے احتجاج کیا گیا تھا، اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن میں بھی۔ اس خط میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے۔ اگر عمران خان کو اس تحریک سے نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر عمران خان کو ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ خط 7 مارچ کو پاکستان کو موصول ہوا اور 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی، اور تحریک کامیاب ہو گئی، جس کے نتیجے میں شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے اور ان کے ساتھ کئی کرمنلز وزراء بن گئے۔ وزارتیں تقسیم کرنے کا، وزارتوں کی بندر بانٹ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جس خط کو پاکستان میں مداخلت قرار دیا گیا تھا، اس خط نے امپورٹڈ حکومت کی ساکھ بالکل تباہ کر دی ہے اور ان کی حب الوطنی پر بھی بہت بڑا نشان ڈال دیا ہے۔ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خط سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ شہباز شریف کی طرف سے شروع میں کہا گیا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے، ایسا کوئی خط نہیں آیا۔ مریم نواز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ خط تو ضرور آیا ہے، لیکن وہ پاکستان کی وزارت خارجہ میں تیار کیا گیا، اس کو امریکہ بھیجا گیا اور امریکہ سے پھر سفیر نے پاکستان بھیجا، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت اسی قسم کی اس خط کے حوالے سے یاوہ گوئیاں کرتی رہی۔ لیکن نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی طرف سے جب کہہ دیا گیا کہ خط واقعی ہے اور یہ پاکستان میں مداخلت ہے، تو پھر ان لوگوں کی زبان بند ہو گئی۔ شہباز شریف جب وزارت عظمیٰ میں نہیں آئے تھے تو ان کی طرف سے کہا گیا، نیا موقف اپنایا گیا کہ یہ خط تو ضرور ہے، لیکن اس میں سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو اس کے 3-4 روز کے بعد DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں شہباز شریف کا یہی فقرہ دہرا دیا گیا کہ اس خط میں سازش لفظ استعمال نہیں ہوا۔ ناظرین، وہ خط وہ مداخلت ہے یا سازش ہے؟ لیکن اس سے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، پاکستان کا سیاسی سینیریو بالکل بدل گیا۔ کرمنلز حکومت میں آ گئے اور منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا۔ یہ خط ان لوگوں کا گھیراؤ ہمیشہ کرتا رہے گا، ان کی حب الوطنی پر سوال اٹھتا رہے گا۔ لوگ ان کو اس خط کی وجہ سے غدار بھی کہہ رہے ہیں، اور عمران خان تو کھل کر ان کو غدار اور میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ اقتدار میں آ گئے ہیں، تو اس خط سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اس کے مندرجات میں کوئی تبدیلی کرنے کے لیے ایک بار پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اس اجلاس میں بھی کہا گیا کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی پہلے والے اجلاس کے مندرجات کی توثیق بھی کر دی گئی، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ خط پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور ایسی مداخلت کو قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب آج کی حکومت اور ان کے حواری ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اس خط کو سازش قرار نہیں دیا گیا۔ ناظرین، آپ بالکل اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سازش کیا ہوتی ہے، مداخلت کیا ہوتی ہے۔ ہم صرف تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ ایک بندے نے کسی دوسرے کو قتل کرنا ہے، وہ پوری پلاننگ بناتا ہے، کہیں سے اسلحہ لیتا ہے، کہیں سے ریکی کرواتا ہے، کہیں سے اور مدد لیتا ہے کہ کہاں سے کس طرح سے اس بندے کو اس نے قتل کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، پولیس سے کیسے بچنا ہے، مقدمہ کیسے درج ہونے سے خلاصی کرانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہو گئی اس بندے کی سازش، اور اس کے بعد اس پر وہ عمل کرتا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مداخلت ہے۔ اس کو اپنی پلانے کے تحت، اپنی سازش کے تحت قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ مداخلت ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں مداخلت کر کے عمران خان کی حکومت بدل دی گئی۔ اس کے پس پردہ جو کچھ بھی ہوا اسے سازش کہا جائے گا۔
اب اس اعلامیے میں سازش کا لفظ استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس کے مطابق اجلاس میں وفاقی وزراء خواجہ محمد آصف، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، آسن اقبال، ہنا ربانی کھر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، چیف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی، چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، اور اس کے علاوہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید اور اعلیٰ سول و فوجی حکام بھی موجود تھے۔ فوجی حکام اس اجلاس میں بھی موجود تھے جو عمران خان کی زیر صدارت ہوا تھا، لیکن پرانے وزراء کی جگہ عمران خان کے وزراء کی جگہ نئے وزراء آ گئے تھے۔ اس خط کے حوالے سے مزید کئی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ لیٹر موصول ہونے کے بعد وزارت خارجہ کی طرف سے شاہ محمود قریشی سے چھپایا گیا اور وزیر اعظم عمران خان سے بھی چھپایا گیا تھا۔ کسی محب وطن آفیسر نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو جا کے بتا دیا کہ اس طرح کا یہ لیٹر آیا ہے، تو اس کے بعد پھر وزیر اعظم کی طرف سے اور وزیر خارجہ کی طرف سے وہ لیٹر منگوایا گیا۔ عمران خان کی حکومت میں گھس بیٹھیے جن کا تعلق نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے ہے کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی کہ یہ گھس بیٹھیے اپنا کردار ادا کرنے لگے۔ عمران خان ابھی وزیر اعظم تھے، آدھی رات کا وقت تھا کہ ایف آئی اے کی طرف سے 6 لوگوں کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے۔ ایف آئی اے کے لوگ کہاں سے حکام لے رہے تھے؟ ایف آئی اے کے لوگ احکامات کہاں سے لے رہے تھے؟ ایف آئی اے کے اور دیگر اداروں کے حکام کس کی انگلی پر ناچ رہے تھے؟ یہ کوئی بہت بڑا سوال نہیں ہے، ادارے ناچتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن ہوئے تھے، ابھی رزلٹ آ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کی طرف سے تقریر کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے۔ وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ میاں نواز شریف کو 2/3 اکثریت دے دی گئی۔ اب میاں نواز شریف کی طرف سے لندن میں کھڑے ہو کر یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا مستقبل مخدوش ہے، عمران خان نااہل ہو جائیں گے اور ان کی پارٹی بھی الیکشن کمیشن کے ذریعے نااہل ہو جائے گی، ان پر پابندی لگ جائے گی۔ انہوں نے استعفے اسی لیے دیے ہیں کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے ارکان پابندی کی زد میں آ رہے ہیں۔ تو گویا نواز شریف کی طرف سے ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو کہہ دیا ہے کہ کیا فیصلہ سنانا ہے۔ لیٹر کو لے کر جس طرح سے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا ایک بار پھر اجلاس بلایا گیا اور اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی گئی، تو ایک بار یہ نظر آتا ہے پھر کہ ان پر پھر بڑے زور اور شور سے لعنت برس رہی ہے۔ دور پھٹے منہ لکھ دی لعنت، ہر دو لعنت۔ دوبارہ اجلاس بلانے پر اور ہتھے کچھ بھی نہیں آیا۔ اس کی اپنے طور پر نون لیگی، پیپلز پارٹی اور ان کے ہواری تشریح کر رہے ہیں۔ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ سازش نہیں ہوئی، لیکن سازش پر عمل ہو گیا۔ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور 16 کرمنلز پارٹیاں پاکستان کے تخت پر براجمان ہو گئیں۔ ناظرین اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ کس طرح سے اداروں کو مینج کرتے ہیں اور ادارے کس طرح سے مینج ہو جاتے ہیں، اور ان کے ہر اقدام سے، ہر پہلو سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس طرح سے کمپرومائزڈ ہوا ہے اور کس طرح سے وہ کس کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بڑے دبنگ طریقے سے کہا گیا کہ عزت کا راستہ یہی ہے کہ منحرف رکن مستعفی ہو کر گھر جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج سیاسی جماعتوں کی اکثریت انحراف پر نااہلی کے خلاف ہے۔ سیاسی جماعتوں کی اکثریت نے تو یہی کہنا ہے، یہ سیاسی جماعتوں کی اکثریت جو 16 کی 16 جماعتیں ہیں حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو انحراف مہنگا پڑ رہا ہے، تو انہوں نے یہی کہنا ہے۔ تو جج صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ آئین کے مطابق فیصلہ کریں، قانون کے مطابق فیصلہ کریں اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ جو لعنتی کردار ہیں
جمہوریت کا ستیاناش کر رہے ہیں، جمہوریت کو بدنام کر رہے ہیں، ان کا موقف ایک ٹکے کا نہیں ہے۔ ان کو تو سننا ہی نہیں چاہیے۔ آپ نے 1 ہفتہ 2 ہفتے کئی ہفتے لگا دیے۔ جمہوریت سے نارسوروں کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر آپ کو بڑا فیصلہ دینا ہوگا۔ تاحیات نااہلی اس کے لیے بہترین فیصلہ ہے، گھر جائیں اور دوبارہ الیکشن لڑ کے آ جائیں۔ یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے جن کو آپ نے کہا کہ اکثریت یہ چاہتی ہے، اکثر پارٹیاں یہ چاہتی ہیں۔ ان پارٹیوں کی اکثریت تو کیا ساری کی ساری پارٹیاں چاہتی ہیں کہ عمران خان کو جیل ڈال دیا جائے اور بغیر مقدمہ چلائے ان پر بڑی سزا کا اطلاق کر دیا جائے۔ تو یہ بات بھی آپ ان کی مان لیں۔ پھر اب آ جاتے ہیں چودھری برادران کی طرف۔ یہ بالکل سیاسی طور پر کینچوے تھے، سوکھ سڑ گئے تھے، اور ان میں عمران خان نے اپنے ساتھ ملا کر پھونک بھر دی، ہوا بھر دی۔ یا آپ کو پتہ ہے کہ کینچوا کیا کھاتا ہے؟ وہ تر و تازہ ہو گئے، توانا ہو گئے، اتنے توانا ہو گئے کہ کنڈلا سانپ بن گئے، اور اسی کو انہوں نے ڈس لیا جو ان کا موسن تھا، جو ان کا مربی تھا، جو ان کو سیاست میں اونچا لے جانے والا تھا۔ عمران خان کے اتحادی بنے تو کئی سیٹیں جیت لیں، لیکن جب عمران خان پر مصیبت آئی تو یہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ آج جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ ہوا ہے اس کی ابتدا چودھری پرویز الہی کا 14 مارچ کا وہ انٹرویو ہے جو انہوں نے عمران خان کے خلاف دیا، اور اس سے یہ ظاہر ہونے لگا کہ اتحادی عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر MQM بھی حکومتی کیمپ سے باہر جانے لگی، باپ بھی حکومتی کیمپ سے باہر جانے لگے۔ اسی دوران کاف لیگ کی طرف سے جب وزارت عظمیٰ متحدہ اپوزیشن کی طرف سے ان کو نہیں مل رہی تھی، نواز شریف ڈٹ گیا کہ ہم نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا، تو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے چودھری پرویز الہی نے عمران خان کا دامن تھام لیا۔ عمران خان نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن پھر دیکھیں گے یہ کس طریقے سے مفاد حاصل کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں ان کے 2 لوگ وزیر بن چکے ہیں۔ اس خاندان نے ڈرامہ رچایا، ایک حصہ عمران خان کے ساتھ ہو گیا اور ایک متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہو گیا۔ طارق بشیر چیمہ اور سارق حسین کو وزیر بنا دیا گیا ہے۔ پنجاب میں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، لیکن یہاں پہ معاملات اس طرح سے نہیں چل سکے جس طرح سے یہ چلانا چاہتے تھے۔ چودھری پرویز الہی اگر پہلے روز جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تو یقین جانے کہ تحریک عدم اعتماد مکمل طور پر فلاپ ہو جاتی، نہ مرکز میں کوئی رجیم چینج ہوتی اور نہ ہی پنجاب میں حکومت تبدیل ہوتی۔ بڑی آسانی سے پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جاتے، لیکن ان کی طرف سے زیادہ کے حصول کے لیے کوشش ہوتی رہی اور معاملات ان کے ہاتھ سے بھی نکل گئے۔ وہ معاملہ ضرور ان کے ہاتھ سے نکلے، لیکن ان کے مفادات، اس کی سیاست ان کی جاری رہی۔ مونس الہی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بھائی انیس الہی، ان کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے اگر کسی نے سب سے زیادہ کمایا ہے، بہت زیادہ مفادات حاصل کیے ہیں، تو وہ چودھری برادران ہیں، جنہوں نے آپس میں اختلافات کا ڈرامہ رچایا اور دونوں ہاتھوں سے مفادات سمیٹے۔ دونوں ہاتھوں سے مفادات اس لیے سمیٹے کہ ان کے صرف ہاتھ ہی 2 ہیں، اگر 2 ہوتے، 4 ہوتے یا 10 ہوتے تو ان سارے ہاتھوں سے یہ مفادات سمیٹتے رہتے۔ بسم